فوجی ڈکٹیٹر کے امبریلا کی طرح آپ تھے, وہ ایک آٹوکریسی تھا. اب تو ایک جو نا پارلیمنٹ ہے, صدر پارلیمنٹ کے سامنے جواب دہ ہے, وزیر اعظم پارلیمنٹ کے سامنے جواب دہ ہے. اگر آپ کہتے دیکھو نا, یہ تو اس ریکانسیلیشن کے جو وہ ہے ایک پروسیس ہے. اگر آج جو بھی ہوتا ہے تو ہم آپ سے پوچھ کے کرتے ہیں. ترمیم کے بعد پتا کیا ہوگا, مجھے تو لگ رہا ہے بہت زیادہ ڈیبیٹ ہوگی اسمبلی میں, اس کے بعد کچھ نہیں ہوگا. سیاستدان ہے اور لیڈر کسی بھی پارٹی کے, یہ زیادہ اکاؤنٹیبل ہوں گے. اب ان کے کندھوں پہ زیادہ وزن ہے, اب ان کی نالائیکی زیادہ دیر تک, میں تمام سیاسی لیڈروں کی بات کر رہا ہوں, گورنمنٹ کی نہیں کر رہا, بالکل کھل کے سامنے. اب یہ کہانی نہیں ہوگی کہ ہمارے پاس کچھ نہیں ہے, ایوان صدر میں سب کچھ پڑا ہوا ہے, ہم کچھ نہیں کر سکتے کیونکہ انہوں نے یہ کہا نا کہ 2 سال انہوں نے اس پہ لگا دیا, اب یہ 3 سال عوام کی خدمت کریں گے, اور ہم دیکھیں گے کہ عوام کی خدمت کیسے کریں. ایک چیز دیکھ لیں کہ پہلی دفعہ یہ فار دا فرسٹ ٹائم پریزیڈنٹ زرداری صاحب خود آ کے آپ کو کہتے ہیں پارلیمنٹ کو کہ بھئی پارلیمنٹ از ساورن, پارلیمنٹ کی سپرمیسی ہونی چاہیے. اپنے اختیارات کو خود دینا چاہیے. کاش ایسا ہوتا کہ وہ پہلے دن ہی وہ واپس کر دیتے اور 2 سال جھنجٹ میں نہ پڑتے. یہ بھی نہ کہیں, جو دیر ہے, جو انہوں نے کیا ان کی بڑی مہربانی, بڑا اچھا کیا, اب ہمیں ریلیف دے دیں. چلے ریلیف دیں. ڈاکٹر صاحب آپ کی بڑی ریسرچ ہے, عوامی ایشوز ہوں, اس حوالے سے پیٹرولیم پرائسز پہ اگر ہم بات کرتے ہیں, پچھلے دنوں ہم نے پڑھا کہ 20 روپے 9 پیسے جو ہے 1 لیٹر پہ حکومت جو ہے ٹیکس کی مد میں وہ لے رہی ہے. یہ 20 روپیہ اگر 1 لیٹر پہ لیا جاتا تو یہ جاتا کہاں ہے؟ کچھ کیلکولیشنز آپ کی اس حوالے سے کیا کہتے ہیں؟ یہ پیٹرولیم پرائسز میں جانے سے پہلے کچھ کریڈٹس ہیں جو پیپلز پارٹی ڈیزرو کرتی ہے. ان کی غلطیاں اور ان کی خامیاں تو سبھی چینلز پہ چل رہی ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت بڑا کریڈٹ ہے میڈیا کی آزادی. ہم پارٹیسپینٹس جو ہیں ٹاک شوز کے, اور آپ لوگ اینکرز جو ہیں, کئی دفعہ بہت تلخ الفاظ استعمال کر لیتے ہیں پیپلز پارٹی کے لیے, اور شاید کوئی اور پارٹی ہوتی تو وہ یہ چیزیں برداشت نہ کر پاتی. آپ کا اشارہ کس پارٹی کی طرف؟ نون لیگ کی طرف ہے, جو پچھلے دنوں بہت زیادہ تنقید ہوئی اور ایک ریاکشن بہت زیادہ سٹرونگ سامنے آیا. پیپلز پارٹی جو چیز برداشت کر رہی ہے شاید باقی پارٹیوں میں اتنا مادہ نہ ہوتا برداشت کرنے کا. میڈیا کا دوسرا نہیں, برداشت نہیں, اور میڈیا نے آزادی سر خود سے لی ہے. یہ سڑکوں پہ میڈیا کو جب بند کر دیا گیا تھا اور میڈیا نے خود سے یہ جو ہے اسٹرگل وہ ڈیزرو کرتی ہے پیپلز پارٹی, وہاں میں سمجھتا ہوں کہ اس کو دینا چاہیے. اس وقت ہماری جتنی بھی جیلیں ہیں پاکستان میں, ان میں کوئی پولیٹیکل پریزنر نہیں ہے. باقی حکومتوں کے دوران سیاسی قیدی رکھے جاتے ہیں, آج ایک بھی سیاسی قیدی نہیں ہے. پھر نیشنل فائنینس ایوارڈ جو کنسنسس کے بیس کے اوپر پیپلز پارٹی نے ملک کو دیا ہے. اب 18th امینڈمنٹ جو پرانے گناہ کئی ڈکٹیٹرز نے ہمارے کانسٹیٹیوشن میں ڈال دیے تھے, یہ بھی کنسنسس کے بیس کے اوپر آ رہا ہے. تو یہ 4 بہت بڑے کریڈٹس میں سمجھتا ہوں جو پیپلز پارٹی ڈیزرو کرتی ہے, اور یہ 4 کریڈٹس ہمیں چھوٹے صوبوں کو وہ سب اسی میں پیکج میں آ گیا نا. 18th امینڈمنٹ اب آپ پیٹرولیم پرائسز ڈاکٹر صاحب سے ہم ذرا جانیں پیٹرولیم پرائسز پہ آ جائیں. ابھی کہا گیا کہ عالمی منڈی بڑھ جاتی ہے تو ہمیں بھی بڑھانی پڑ جاتی ہیں. تو 25 مارچ سن 2008 جس دن یوسف رضا گیلانی نے اوتھ اٹھائی ہے, اس دن جو اوپیک کی پرائس تھی وہ $96 بیرل تھی, اور کل رات کو جو میں نے دیکھی ہے وہ گر کے $78 پر بیرل پہ پہنچ گئی. تو 18% ڈکلائن ہے عالمی منڈی میں تیل کی قیمت. جس دن یوسف رضا گیلانی صاحب نے اوتھ اٹھائی ہے, پاکستان میں 62 روپے فی لیٹر پیٹرول بک رہا تھا, اور آج وہ 73 روپیز ہو گیا ہے. ایگزیکٹلی 18% کی اضافہ ہے. تو عالمی منڈی 18% گرتی ہے, اور پاکستان کی قیمت جو تیل کی ہے وہ 18% بڑھا دی جاتی ہے. اب ہو رہا کیا ہے کہ آپ 2 سال پہلے کی قیمتیں دیکھیں, چینی 28 روپے کلو بک رہی تھی, آج چینی 70 روپے سے اوپر چلی گئی ہے. 2 سال پہلے الیکشن سے پہلے آپ دیکھیں تو آٹا جو ہے وہ 17 روپے کلو بک رہا تھا, اب وہ 31 روپے سے اوپر چلا گیا. دال مسور 60 روپے کلو تھی 2 سال پہلے, آج 130 روپے ہے, 100% سے بھی بڑھ گئی. اب پچھلے 1-2 سالوں میں میرے اسٹیمیٹ کے مطابق ایٹ لیسٹ 1 سے 1.5 کروڑ پاکستانی مزید پاورٹی لائن سے بلو جا چکے ہیں اس اضافے کی وجہ سے. لیکن ساتھ ہی جب آپ آئل کمپنیز کو دیکھتے ہیں جو آئل کارٹیل کریٹ کیا ہوا ہے, آپ پارکو کو دیکھ لیں یا نیشنل ریفائنریز کو دیکھ لیں, جتنے بھی 8 یا 9 آئل کے پلیئرز ہیں, ان کی جو انکم ہے وہ مسلسل بڑھتی چلی جا رہی ہے. آپس میں منوپلی بھی ہم نے سنا کہ کچھ بنائی گئی ہے, اور کارٹلز جو بن گئے ہیں ان کے اندر بھی اپنے پروفٹ شیئرز رکھے گئے. ان کا بورڈ آف ڈائریکٹرز بھی تقریباً سملر ہیں, ایک ہی قسم کے بورڈ آف ڈائریکٹرز دوسری جگہ بیٹھتے ہیں. 10 گنا پروفٹ بڑھ گئے ہیں. جو کمپنی کچھ سال پہلے 1 بلین روپے کا پروفٹ دکھایا کرتی تھی, آج وہ 9-10 بلین روپے کا نفع دکھا رہی ہے. تو عوام غریب ہوتی چلی جا رہی ہے, اور کارٹیلز جو ہیں وہ امیر ہوتے چلے جا رہے ہیں.
तो समझ में ये नहीं आता कि हमारे वुज़रा, हमारी हुकूमत लोगों का वोट लेके उस तक पहुंचते हैं, वजारत के ऑफिस तक पहुंचते हैं, और जब वहां पहुंच जाते हैं तो उनका जिनका वोट लिया था उनको साथ छोड़ देते हैं और कार्टेल्स का साथ देना शुरू कर देते हैं। तो क्या इनमें से इनका अपना भी कोई कमीशन वगैरह होता है? जो वुज़रा की अगर हम बात करें, सियासतदानों की बात करें, कार्टेल्स जो बने हुए हैं, इसमें इनका अपना भी कोई कमीशन होता है? तो फिर इसलिए नहीं करते कि आवाम की बात नहीं करते। सियासतदानों की बात नहीं सर, आप उसमें सारे लोग, हमने देखा इकबाल ज़ैद अहमद जो है, चले सियासतदान गलत लफ्ज़ है जी। वजीर कौन है? वजीर कौन होता है? चले गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट है। इकबाल ज़ैद अहमद के बारे में हमने सुना कि वो बैठते हैं वजारत में और वहां पे बाकायदा वो फैसले करते हैं कि कौन चेयरमैन होगा, किसको लगाना है, किसको हटाना है, एलपीजी के कोटे वगैरह सारी चीजें इसमें शामिल हैं। एलपीजी का कोटा तो आप साबित करने के पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट में कितने मिले? अब पिछली दफा एक क्वेश्चन था एलपीजी के कोटे का, लेकिन आप कमेटी में, मैं फिर आपसे पूछना चाहूंगी, कितने बड़े बड़े स्कैम जो हैं वो सामने आते हैं, कितने घपले हैं? ये जो सवाल ये है कि एक पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी कहलाता है, पीडीएल जी, वो तकरीबन सालाना बजट में जब मैं देखता हूँ 40 से 50 बिलियन रुपया अवाम से इकट्ठा किया जाता है। 40 से 50 बिलियन रुपया सालाना। 5-6 साल गुजर जाएं तो 250-300 बिलियन रुपए का पूल बन जाता है। अब उसका ऑब्जेक्टिव ये था कि इस पूल को हम इस्तेमाल करेंगे कि प्राइस स्टेबलाइज करें, जब आलमी मंडी बढ़ जाए तो हम यहाँ ना बढ़ाएं, उस पूल में से निकाल लें। जब उस पूल की जरूरत पड़ती है, उस पूल में झांका जाता है तो पूल खाली निकलता है। एक शौकत अजीज साहब के जमाने में उन्होंने ऑयल रिफाइनरीज को डीम्ड ड्यूटी की अलाउंस कर दी थी कि वो 5% डीम्ड ड्यूटी अपने प्रोडक्ट्स में जमा करके आवाम से वसूल कर लिया करेंगे, और उसका 18 से 19 बिलियन रुपया इकट्ठा हो गया, और उसका मकसद ये था कि रिफाइनरी अपग्रेड की जाएगी। तो बहुत सारे अपग्रेड करने का मौका आया तो वो पूल खाली होता है। ये तो बहुत सारे इसमें इंकशाफात भी आप करें, इसी पॉइंट पे मजीद हम बात करेंगे। ये जो घपले होते हैं, पेट्रोलियम प्राइसेस में इजाफा होता है, और अवाम पे जो बॉम्ब आए रोज गिरते हैं, महंगाई का बॉम्ब हो, इस हवाले से अवाम बेचारी जाए तो जाए कहां, और हुकूमत इस सिलसिले में क्या करे, इसी पॉइंट पे बात करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद।